آج ہم سیکھیں گے عددی ترتیب۔ عددی ترتیب دو الفاظ ہیں، عددی اور ترتیب۔ عددی کا لفظ نکلا ہے عدد سے اور اس کو ہم انگریزی میں نمبر بھی کہتے ہیں، اور نمبرز تو آپ کو معلوم ہے 1 2 3 ان سب کو ہم نمبرز کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو 1 2 3 کہہ کے پڑھتے ہیں، اور اردو میں ہم نمبرز کو عدد کہتے ہیں۔ یعنی گنتی کے جتنے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے اردو میں ہم ان کو عدد کہیں گے اور انگریزی میں وہ نمبرز کہلائیں گے۔ اور ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی چیز ایک طریقے سے رکھتے ہیں، بے ترتیبی سے نہیں رکھتے، یعنی ایک طریقے سے رکھتے ہیں تو ہم اس کو ترتیب کہتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس کو سیکوینس بھی کہتے ہیں۔ اور اعداد کو جب ہم کسی ترتیب میں استعمال کرتے ہیں تو ہم انہیں عددی ترتیب کہتے ہیں، اور یا پھر کہتے ہیں گنتی کی ترتیب۔ اب ترتیب کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس کچھ کتابیں رکھی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اوپر نیچے رکھی ہوئی ہیں، یعنی ایک ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، ایک طریقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب اس طرح سے اس پر گری پڑی ہو، یہ کتاب یہاں جا رہی ہو، بلکہ ایک ترتیب سے، ایک طریقے سے ہم نے ان کتابوں کو رکھا ہوا ہے اوپر نیچے کر کے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کتابیں ایک ترتیب سے پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے ترتیب۔ اب ہم اگر ان کتابوں کی ترتیب دیکھنا چاہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو ادھر ایک نمبر پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ ایک کتاب، یہ دو کتاب، پھر یہ تین کتاب۔ ہم اس طرح سے کر کے بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان اعداد کو، یہ جو گنتی کے عدد لکھے ہوئے ہیں 1 2 3، جس ترتیب سے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہم عدد استعمال نہیں کریں گے، بلکہ عدد سے عددی ترتیب بنا کر استعمال کریں گے۔ جیسے میں اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کس نمبر پر رکھی ہے یا یہ کون سی کتاب ہے، تو میں عددی ترتیب، اس عدد 1 سے عددی ترتیب بناتے ہوئے کیا کہوں گی؟ یوں نہیں کہوں گی کہ یہ ایک کتاب ہے، بلکہ میں کہوں گی یہ پہلی کتاب ہے۔ یعنی جو اس ترتیب میں، اس طریقے میں پہلے نمبر پر رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم پہلی کتاب کہیں گے۔ پھر جسے ہم دو کتاب کہہ رہے تھے، اس کو صحیح طریقے سے جب ہم بتائیں گے عددی ترتیب کے اعتبار سے یا عددی ترتیب کے ساتھ، تو ہم دو کتاب کے بجائے کہیں گے دوسری کتاب۔ اسی طرح تین کتاب نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے تیسری کتاب۔ اسی طرح باقی کتابوں کا سیکوینس یا باقی کتابوں کی ترتیب بھی ہم عددی ترتیب کے لحاظ سے بتائیں گے۔ اب ہم عدد سے عددی ترتیب کیسے بناتے ہیں، آج ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان 5 اعداد کی عددی ترتیب بنانا سیکھتے ہیں۔ اب ہم ان 5 اعداد 1 2 3 4 6 ان 5 اعداد کی الگ سے عددی ترتیب بنانا کیوں سیکھ رہے ہیں؟ باقی اعداد کی کیوں نہیں سیکھ رہے ان کے ساتھ ہی؟ کیونکہ ان 5 اعداد کی عددی ترتیب آپس میں بھی ایک دوسرے سے مختلف طریقے سے بنتی ہے، اور باقی جتنے بھی گنتی کے اعداد ہیں ان سے بھی مختلف طریقے سے بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان 5 اعداد کی عددی ترتیب بنانا سیکھتے ہیں۔ پہلا عدد ہے 1۔ اگر ہم عدد 1 کو کسی مذکر لفظ کے ساتھ عددی ترتیب بنائیں گے عدد 1 کی، تو ہم لکھیں گے پہلا، یعنی ہم 1 نہیں لکھیں گے بلکہ 1 کی جگہ پر لکھیں گے پہلا۔ جیسے ایک لفظ ہے، مذکر لفظ ہے دن۔ اب اسکول میں آج ہی گئی ہوں، اس سے پہلے میں کبھی اسکول نہیں گئی، تو میں ایک جملہ لکھتی ہوں، میں کہوں گی آج اسکول میں میرا پہلا دن ہے۔ اب اس جملے میں دن مذکر لفظ ہے، اور جب ہم نے 1 کو یعنی ایک دن کو ہم نے جملے میں اس عدد کو ترتیب کے لحاظ سے استعمال کیا ہے، تو ہم نے اس کو پہلا کر دیا ہے۔ ہم نے کہا آج اسکول میں میرا ایک دن ہے،
تو اس سے تو بات پتہ نہیں چل رہی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج میرا اسکول میں ایک دن ہے، اس سے تو بات پتہ ہی نہیں چل رہی. اس لیے ہم لفظ ایک استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو عددی ترتیب میں تبدیل کر دیں گے. ایک کو ہم پہلا کر دیں گے. اس طرح ہماری بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ہم عدد ایک کو کسی مؤنث لفظ کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم اس کو پہلی کر کے استعمال کریں گے. کیسے؟ یہاں پر میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، میں نے پہلی بار گلہری دیکھی. اب اگر میں یہاں پہ پہلی کی جگہ لکھتی ہوں ایک، میں نے ایک بار گلہری دیکھی. بار لفظ ہے مؤنث اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ایک، تو یہ تو جملہ ہی غلط ہو گیا، یعنی میری بات ہی اور ہو گئی. میں نے ایک بار گلہری دیکھی، یعنی میں بتا رہی ہوں کہ میں نے کبھی پہلے ایک بار گلہری دیکھی تھی. تو میں تو یہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے پہلی بار گلہری دیکھی، یعنی آج میں نے پہلی بار گلہری دیکھی. میں تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں. تو اگر میں لفظ ایک لگاؤں گی تو جملے کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر میں نے عددی ترتیب کے لحاظ سے ایک کی بجائے پہلی لکھا. اور پہلی کیوں لکھا؟ کیونکہ یہ بار جو ہے مؤنث لفظ ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ مؤنث لفظ کے ساتھ ہم ایک عدد جب استعمال کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں ایک عدد کی، تو ہم اس کو پہلی کر کے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم عدد دو کی عددی ترتیب بنائیں گے کسی مذکر لفظ کے ساتھ تو ہم اس کو استعمال کریں گے دوسرا کہہ کے. جیسے یہاں پر میں ایک جملہ لکھتی ہوں، حمزہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. اب یہاں پہ جو لفظ دانت ہے وہ ہے مذکر. اس کے ساتھ جب ہم دو کا عدد استعمال کریں گے ترتیب کے اعتبار سے، اب دانت بھی ایک ترتیب سے ایک طریقے سے ہوتے ہیں نا منہ میں، تو جب ہم نے کہا کہ اس کا ایک دانت تو پہلے ٹوٹ گیا تھا، اب دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ حمزہ کا دو دانت بھی ٹوٹ گیا، بلکہ ہم دو کو دوسرا لکھیں گے. اور دوسرا کیوں لکھا؟ کیونکہ دانت مذکر لفظ ہے اور مذکر لفظ کے ساتھ عدد دو کو دوسرا کر کے لکھتے ہیں. اسی طرح جب ہم عدد دو کو مؤنث لفظ کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اس کو دوسری کر کے لکھیں گے. جیسے یہاں پر میں ایک جملہ لکھتی ہوں، یہ دوسری جماعت کی کتاب ہے. اب یہاں پہ لفظ جماعت مؤنث ہے اور مؤنث لفظ کے ساتھ جب ہم عدد دو کی عددی ترتیب بناتے ہیں تو ہم اس کو دوسری کہہ کر بناتے ہیں. اسی طرح جب ہم عدد تین کی عددی ترتیب کسی مذکر لفظ کے ساتھ بنائیں گے تو ہم اس کو تیسرا لکھیں گے. جیسے یہاں پر میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، میں تیسرا آم کھا رہا ہوں. اب یہاں اس جملے میں لفظ آم مذکر ہے اور جب ہم نے اس کے ساتھ عددی ترتیب تین کے عدد کو عددی ترتیب میں لکھا تو مذکر لفظ کے ساتھ ہم نے اس کو تیسرا کر کے لکھا. اور اگر ہم عدد تین کو کسی مؤنث لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں لکھیں گے تو ہم اس کو تیسری کر کے لکھیں گے. جیسے یہ تیسری گاڑی میرے ابو کی ہے. اس جملے میں لفظ گاڑی مؤنث ہے اور جب ہم اس کے ساتھ تین کے عدد کی عددی ترتیب بنائیں گے تو اس کو تیسری کر کے لکھیں گے. اب آتے ہیں عدد چار کی طرف. اگر ہم عدد چار کو کسی مذکر لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے چوتھا. جیسے ہفتے کا چوتھا دن جمعرات ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ دن مذکر لفظ ہے اور جب ہم کسی مذکر لفظ کے ساتھ عدد چار کی عددی ترتیب بنائیں گے تو ہم اس کو چوتھا کر کے لکھیں گے. اور اگر اسی عدد یعنی چار کو کسی مؤنث لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں لکھیں گے تو ہم اس کو چوتھی لکھیں گے. جیسے عالیہ چوتھی جماعت میں پڑھتی ہے. اب یہاں پہ لفظ جماعت مؤنث ہے اور ہم مؤنث لفظ کے ساتھ جب عدد چار
کی عددی ترتیب بناتے ہیں تو ہم اس کو چوتھی لکھتے ہیں، اور عدد 6 کو جب ہم کسی مذکر لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں اور اس کی عددی ترتیب بناتے ہیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں چھٹا۔ جیسے گلی کا چھٹا گھر خالی ہے، یہاں پہ گھر لفظ مذکر ہے اور مذکر لفظ کے ساتھ جب ہم نے عدد 6 کی عددی ترتیب بنائی تو ہم نے اس کو چھٹا کر کے لکھا۔ اسی طرح اگر ہم عدد 6 کو کسی مؤنث لفظ کے ساتھ لکھیں گے اور اس کی عددی ترتیب بنائیں گے تو ہم لکھیں گے چھٹی۔ جیسے چھٹی بس لاہور جائے گی۔ اب یہاں پہ بس کا جو لفظ ہے یہ ہے مؤنث، اور جب ہم لفظ 6 کو یعنی عدد 6 کو مؤنث لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو چھٹی کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ ان 5 اعداد کو جب عددی ترتیب میں استعمال کیا جاتا ہے تو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ نہیں لکھا ہوا، 5 اور اس کے بعد 7 اور 7 کے بعد کی جتنی بھی گنتی ہے ان کا عددی ترتیب بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ہم یہاں پر سیکھ لیتے ہیں۔ ان 5 اعداد کے علاوہ اگر کسی عدد کو ہم مذکر لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں استعمال کریں گے تو ہم اس لفظ کے ساتھ یعنی اس عدد کے ساتھ واں کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے یہاں پہ میں ایک عدد لکھتی ہوں 5۔ اب اگر میں لفظ 5 کو کسی مذکر لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں لکھوں گی تو 5 لکھنے کے بعد چے کے ساتھ واو کو جوڑوں گی، الف اور نون غنہ یعنی واں جوڑ دوں گی تو یہ بن جائے گا 5واں۔ جیسے 5واں دن بھی گزر گیا، یہاں پہ لفظ دن مذکر لفظ ہے اور جب ہم نے اس کے ساتھ 5 کو عددی ترتیب میں استعمال کیا تو ہم نے اس کو 5واں کر کے استعمال کیا۔ اور اگر ہم ان 5 اعداد کے علاوہ جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کسی اور عدد کو مؤنث لفظ کے ساتھ عددی ترتیب میں استعمال کریں گے تو ہم اس عدد کے ساتھ ویں کا اضافہ کریں گے۔ جیسے یہ لکھا ہے نا 5، یہاں پر بھی میں نے لکھ دیا۔ اب اگر کسی مؤنث لفظ کے ساتھ 5 کی عددی ترتیب بنائیں گے تو میں کیا کروں گی، واو لکھوں گی اور آگے یہ اور نون غنہ تو یہ بن جائے گا 5ویں۔ جیسے 5ویں کرسی ٹوٹ گئی۔ اب یہاں پہ لفظ کرسی مؤنث ہے اور اس کے ساتھ جب ہم نے عدد 5 استعمال کیا تو ہم نے اس کو 5ویں کر کے استعمال کیا۔ یہاں پہ میں نے 2 اور عدد لکھے ہیں 7 اور 21۔ ہم ان کی صرف عددی ترتیب بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 7 لفظ کو جب میں مذکر لفظ کے ساتھ استعمال کروں گی تو 7 لکھنے کے بعد میں واں لکھ دوں گی تو یہ بن جائے گا 7واں۔ اور اگر میں عدد 7 کو مؤنث لفظ کے ساتھ استعمال کروں گی تو میں اس کے آگے لکھ دوں گی ویں، 7ویں، 7ویں۔ اسی طرح عدد 21 کو مذکر لفظ کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے میں 21 کے ساتھ واں جوڑوں گی تو یہ بن جائے گا 21واں، 21واں۔ اور کسی مؤنث لفظ کے ساتھ لفظ 21 عدد 21 کو لکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ ویں لکھ دوں گی، 21ویں، 21ویں۔ تو اس طرح ہم عدد سے عددی ترتیب بناتے ہیں۔ آج ہم نے عددی ترتیب سیکھی ہے۔